इलेक्शन कमीशन को अपनी एक सबॉर्डिनेट किस्म का इंस्टीट्यूशन बना के रख दिया है और उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स आपने बनाए थे ताकि वो जो चोरी है वो यहां खुलने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट वो आईनी अदालत में जाकर खुले। और फिर इसमें जो साजिश है ये आर्टिकल 63A का जो रोला है सारा, ये इस वक्त इनको लगाने की जरूरत क्या थी? और दूसरा, आप खुद क्यों उसमें बैठे हैं? क्योंकि आपका तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप तो उस आईनी अदालत के सरबराह बनना चाह रहे हैं। आप इसके अंदर बैठ के इस तरह बिल्डोज कर रहे हैं और नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं। और इससे पहले जाते जाते आप ये फैसला देना चाहते हैं ताकि लोटाक्रेसी और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए यहाँ सो कार्ड आईनी तरमीम की जा सके। और उसके अलावा जो इस वक्त सिचुएशन है कि अगर हम ये इनकी साजिश और क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाबंदी लगाई जाए और उसको कंफर्म करे काजी फाइज साहब, वो कहे जी बिल्कुल दुरुस्त लगी है। ये बेईमानी है इनकी। और ये मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस सिविलियंस को ये मिलिट्री ट्रायल के जरिए सजाएं देना चाहते हैं और फिर उसको कंफर्म करेगा काजी फाइज साहब। और हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन होगी उसकी भी अपील जाएगी काजी फाइज साहब के पास उस सो कार्ड आईनी अदालत में। ये सिवाय साजिश के और कुछ भी नहीं है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान की यूथ तब्दील हो चुकी है। लोगों के जहनों को आप मोड़ नहीं कर सकते, लोगों के नजरियात डंडे के जोर पे तब्दील नहीं कर सकते। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक जनरल साहब कह रहे थे कि 90% लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप अगर ये गलत काम करोगे तो 90% लोग आपके खिलाफ भी बात करेंगे ना। आप अगर मुल्क में सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत में चले जाएं, मुल्क के दिफा की तरफ तवज्जो दें जिसके लिए आपने ओथ उठाया हुआ है। आप ये कहते हैं, बिलावल कहता है कि जी सीओडी में ये बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये लिखा था कि आईनी अदालत होगी। भाई जरा खामोश रहें, आप बीच में ना बोलें। आईनी अदालत बनेगी, मुझे ये बताएं उसमें तो ये लिखा है कि आप ISI का पॉलिटिकल सेल खत्म करेंगे। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जो डिफेंस बजट है और जो ये सारे वसाइल का इस्तेमाल मिसयूज होता है उसके लिए आपकी एक कमेटी बनेगी, आप उनको देखोगे, चेक करोगे। उसमें सहाफियों की इंडिपेंडेंस का मसला भी उसमें शामिल है। आपको सीओडी में का मिसयूज करते हुए सीओडी में दी जाने वाली तमाम बातें आपको याद नहीं रहती और आपको वो चीज याद रहती है कि जो आज इनके दरमियान सिर्फ दौड़ लगी हुई है कि बूट पॉलिश में कौन जल्दी बूट पॉलिश करे ताकि उसको इक्तदार मिले। शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर करके थक गया है और अब उनको टास्क दे दिया गया है कि अगर ज्यादा अच्छे बूट पॉलिश कर जाओगे, ज्यादा बेहतर हमारे लिए तुम ये तरमीम कर लाओगे तो शायद इक्तदार का भीख में से कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल जाए। ये इनका ये ना मुल्क के साथ मुखलिस है, ना आइन के साथ मुखलिस है, ना कानून के साथ मुखलिस है। इस वक्त निजाम इंसाफ वाहिद फोरम रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमलावर है। हम वकला भी और PTI भी इन खिलाफ भरपूर इनके खिलाफ एहतजाज भी करेगी और हम रिजिस्ट भी करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि आप सुओ मोटो नोटिस लें, जिस तरह मलिक असद जजमेंट आई थी। आप कोई भी गैर आईनी फैसला आप उसको सेट असाइड करें, फुल कोर्ट बैठ के इन मसाइल का हल निकालें। पहली बात तो यह है कि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात आपको बता दूं कि जो सारे चोर हैं ना वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। चोरों का पीछे फैसिलिटेटर कौन है? वो है एस्टेब्लिशमेंट। इनको लाया कौन है? मुझे बताएं कि ये फॉर्म 45 किसने बनवाए हैं? ये वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, आपका ख्याल है कि उन्होंने खुद ये काम किया है? उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी और वो अब अपने मफादात के लिए, और इन चोरों का उसके अंदर मफाद है, इन डाकुओं का उसके अंदर मफाद है। मफाद क्या है कि किस तरीके से हम इसमें अपने आप को ये एडजुडिकेशन ना हो सके उन केसेस की जो केसेस हो रहे थे। अच्छा, दूसरी बात आपने की सादिक संजरानी की। वो सादिक संजरानी को हमने नहीं ला करके वोट दिए थे,
जिस तरह उसने खरीदो फरोख्त की उसने या एस्टेब्लिशमेंट ने, हमें तो अफसोस है इस बात का कि सुने, हमारी पार्टी नहीं थी वो चोर, सुन ले ना, सुन ले, वो चोर जो आज अपने आप को बड़े हकीकी जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, वो 64 वोट देते हैं कि इसको हटा दिया जाए। उसमें हम नहीं थे। वही चोर उठते हैं जब वोट देते हैं खुफिया, वो उसमें से निकलते हैं 46 या 48, और वही चोर बैठते हैं 64, वो कहते हैं हम में से किसने चोरी किया है इसका फैसला करें। तो जिसने भी चोरी की है वो कल भी गलत था, जिसने आज चोरी की है वो भी गलत है। हम एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं इन चीजों से बाज आ जाएं, ये आपके लिए भी अच्छे नहीं है, ये मुल्क के लिए भी अच्छे नहीं है। मुल्क के इर्द गिर्द आग लगी हुई है और आपको उसका एहसास होना चाहिए, ना कि आप सियासत में मुलविस हूं, ना कि इस काजी भाई साहब को मुसल्लत करने के लिए निजाम इंसाफ पे हमलावर हूं। दुनिया की तारीख उठा ले, जिस मुल्क में निजाम इंसाफ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, ना वहां मुआशरे तरक्की करते हैं, ना वो मुल्क तरक्की करते हैं, ना ही इसके जरिए हम आगे जा सकते हैं, बल्कि इसके जरिए हम पीछे ही जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि निजाम इंसाफ का रास्ता हम बंद कर दें तो फिर अनारकी फैलेगी, इंतशार होगा, खुदा न खास्ता फिर लोग हथियार उठाएंगे, मॉब जस्टिस सिस्टम आएगा। ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, आपके लिए भी नुकसानदेह है। ये बदमाशियां आज देखें, करोड़ों रुपए की गाड़ियां यहां खरीद रहे हैं फेडरल में, करोड़ों रुपए की गाड़ियां नई वहां पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है। इन बदमाशियों से पूछें कि आपके पास तो खाने को आप कहते हो पैसे नहीं है, कर्ज लेते हो हमारे नाम पे, गरीबों के नाम पे, आम आवाम के नाम पे, और कर्ज की वापसी हमारे जरिए से होती है। बिजली का बिल हम नहीं दे सकते, आज सूरत हाल है, और आप बदमाशियों को बढ़ाते चले जा रहे हो। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट का खर्चा और हाउस का खर्चा बढ़ा दिया 48%, प्रेसिडेंसी का खर्चा 64% बढ़ा दिया। $55,000 में एक कमरे के किराए पे जाकर रहा है शहबाज शरीफ। आपको पता है इमरान खान जो 7 स्टार होटल्स में रहने वाला बंदा था, वो गया, वो एम्बेसी में रातें गुजारी उसने अमेरिका में। ये फर्क है कानेस्ट लीडर में, जिसको गरीबों का एक एहसास है। इन बेईमानों को क्या एहसास होना है? जिस बंदे का सारा प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर पड़ी है, जिसके बच्चों की सारी प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर है, जिसका जीना मरना इलाज मुल्क से बाहर है, वो कल एक और उठ के बैठ गया जिसको तलाश गुमशुदा नवाज शरीफ कहते हैं, जो कबूतर उड़ाने आया था उसके तोते उड़ गए, वो भी कल बोल उठा। अवाम को उसने कह दिया ये तो भेड़ बकरियां हैं। भाई तू फिर भेड़िया है ना, उस भेड़िए से पूछे कि तूने 1 साल में काम क्या किया है सिवाय इस बात के कि तूने इस मुल्क को अनारकी दी। तू डॉक्टर यासमीन राशिद से अगर जीता हुआ होता तुम्हारी हर बात मान लेते। वो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हो, एक कैंसर पेशेंट, और वो जेल में, उसका कोई बंदा बाहर नहीं है, उससे तुम 74,000 वोटों से हार गए हो, और उसके बाद यहां बैठ के तुम बदमाशियां और बेईमानियां करते हो। बताएं कि एवन फील्ड डिपार्टमेंट किसका है? आज भी कौन उसका मालिक है? कौन उसके यहां रह रहा है? ये सारा मेरा आपका पैसा ये लूट के इन्होंने बाहर ले गए हैं और आइंदा भी लेके जाना है। कौम खड़ी हो, कौम उठे, और मैं आपके तवज्जुह से कहता हूं कि कल इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का हुक्म है, हम एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से एहतजाज। इस्लामाबाद से सर लोग बड़ी तादाद में निकल पाएंगे? जो इंतजामिया इस तरह रुकावटें पैदा कर रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मैं इस्लामाबाद की आवाम को, रावलपिंडी की आवाम को बिलखुसूस, और पाकिस्तान के लोगों को कहता हूं, इस वक्त आपके अपने हुकूक की जंग है। इमरान खान अपना काम कर चुका। इमरान खान ने आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। वो लीडर है, वो डीलर नहीं है इन बदमाशों की तरह। वो खुद कहता है मुझे 1000 साल जेल में रहना पड़े मैं रहने को तैयार हूं। मैं यहां मरना पसंद करूंगा अपने मुल्क में, इससे पहले कि मैं डील करके मुल्क से बाहर भाग जाऊं। वो आपके मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। आप बाहर निकले, आए, एहतजाज कामयाब कराएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, जहां जहां आपको मौका मिलता है। टी चौक पहुंचे, बिलवरा पहुंचे, अपारा पहुंचे, जहां जहां जा सकते हैं, इसलिए कि आप बाहर निकलेंगे, पूरी कौम निकलेगी तो आपके हुकूक आपको मिलेंगे। देखें, कल से हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हो रही हैं अभी भी। लेकिन मुझे बताएं, 8 सितंबर का जलसा हमने इजाजत से किया था,
اس کے باوجود سارا اسلام آباد پنڈی بند کر دیا. مجھے بتائیں کہ ہم نے پنڈی میں جب احتجاج جلسے کی کال دی انہوں نے نہیں کرنے دیا. ہم نے احتجاج کی کال دی, پورا پنڈی ڈویژن اسلام آباد بند تھا. مجھے بتا دیں اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں. انشاءاللہ تعالی عوام نکلے گی, لوگ آئیں گے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ان کٹ پتلیوں کو لوگ مسلط کر چکے ہیں, ان ریجیکٹڈ لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. ان کو کہو گاڑیوں کے بغیر ذرا پبلک میں جا سکو. ان کی ہاں اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ پبلک میں جا سکے. یہ ایک مصنوعی نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے اور یہ مصنوعی نظام کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. انشاءاللہ جلدی ہوگا. بہت شکریہ. دیکھیں ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے ان بےایمانوں, چوروں اور ڈاکوؤں نے. ان کو کچے کے ڈاکو نظر نہیں آتے. یہ پورے پاکستان کی ساری مشینری استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. پورے پاکستان کے سارے وسائل, ساری پولیس کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کے خلاف, عام شہریوں کے خلاف. اب مجھے بتائیں اوریا مقبول جان جو ایک بزرگ آدمی, ابھی تک اس کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. عمران ریاض کو احرام کی حالت میں ایک بندہ حج پہ جا رہا ہے, اس کو اٹھا کر کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. ان بےایمانوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ ڈاکو ہیں, یہ پکے کے ڈاکو اور کچے کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے. کچے کے ڈاکو نے ان سے سیکھا ہے کہ اب آپ اپنے چینل بناؤ. کچے کے ڈاکو جب پہلے آپ کو یاد ہے کہ وہ منہ چھپاتے تھے, وہ جنگلوں میں جاتے تھے, اب وہ ان کی طرح سریعان پھرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے باپ دادا یہ پکے کے ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں, ہمیں پروٹیکشن ملے گی. شکریہ. وہ ادھر سے اٹھا لے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میرا کیا ہے, میں چلا جاؤں گا جیل. مجھے جیل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج اٹھا لے, کل اٹھا لے, پرسوں اٹھا لے. اب ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. ہمارا لیڈر اگر عمران خان آج 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہے نا, تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے, اس ملک کی خدمت کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا مختص کر دیا ہے. اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, روٹی روزی اللہ مالک ہے, اللہ دیتا ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق سچ پہ کھڑے ہیں, حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہو, جس کو آپ حق سمجھتے ہیں حق کا ساتھ نہیں دیتے, حسینیت کا ساتھ نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے باطل اور یزیدیت کے آپ خاموش اس کے سپورٹر بن گئے ہیں. یہ میرا ایمان اور دین ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قاضی فائزہ صاحب نے پچھلے 1 سال سے ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں, اور آج کی جو مثال قائم کی ہے وہ سب سے اوپر سپرلیٹو ڈگری کی ہے. دیکھیں آئین کے آرٹیکل 10A کے مطابق ہر پارٹی کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ خود یا اپنے وکیل کے ذریعے یہاں بحث کر سکے اور پیش ہو سکے. جس انداز سے آپ کو پتا ہے کہ نیب کی اپیلیں تھیں, سپریم کورٹ نے اس میں اجازت دی تھی عمران خان کو کہ یا وہ بذریعہ وکیل یا از خود آ کر کے دلائل دیں. جب اس کیس میں کل علی ظفر صاحب کو الاؤ کیا گیا جا کر وہ عمران خان صاحب کو ملے, آپ کو پتا ہے قانون شہادت آرڈیننس آرڈر کے تحت یہ ایک وکیل اور کلائنٹ کے درمیان پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور آج تک جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ, اس میں 2 یا اس سے زائد پولیس کے لوگ اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں. مجھے بتائیں یہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ حلف کی خلاف ورزی ہے, اور یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. اب ان حالات میں جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں از خود پیش ہونا چاہتا ہوں تھرو ویڈیو لنک, تو کوئی عدالت, یہ قاضی صاحب کی عدالت کو چھوڑ دیں, دنیا کی کوئی عدالت یہ انکار نہیں کر سکتی. 2 آپشن ہیں, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں یہاں پیش کریں, یا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. لیکن یہ اس فیسلٹی کا انکار کر دینا اور ایک ناانصافی کی مثالیں قائم کرنا یہ صریحاً خلاف ورزی ہے. اور یہ قاضی صاحب نے آئین کا بھی ایک طرح سے مذاق اڑایا ہے, اور پورے بینچ میں بیٹھنے والے دیگر 4 معزز جج صاحبان نے بھی اس فیصلے جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہے اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی صرف اور صرف ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. ان کی جو اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ, اپروچ اور جو انڈیپینڈنٹ فیصلہ سازی کا حق ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا استعمال, وہ نہیں کر رہے. تو لہذا اس لحاظ سے یہ آئین کے بھی خلاف ہے, یہ قانون کے بھی خلاف ہے, اور یہ تاریخ میں
سیاہ ترین الفاظ میں ایسے فیصلے یاد رکھے جائیں گے۔ اور دوسری بات، عمران خان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے کے یہ مترادف ہے، تو لہذا یہ فیصلہ بدترین فیصلوں میں تصور کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، کل بلاول بھٹو نے ہم جو کہتے تھے اس کی تصدیق کر دی ہے، فاروق ایچ نائک نے اور بلاول بھٹو زرداری نے۔ کیسے بلا؟ انہوں نے کہا ایک تو مجبوری ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کامران مرتضیٰ کو بھی کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق ہم نے لوگوں کے، تمام لوگوں کے معطل کرنے ہیں آرٹیکل 8 تبدیل کر کے، مجبوری ہے۔ اور کل تمام صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا جی مجبوری ہے اور 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم کرنی ضروری ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنے نانا کے خون کو تو آپ نے ضائع کر دیا، ان کی روح کو تو تڑپایا آپ نے، اپنی ماں کی لہو کو بھی آپ نے ضائع کر دیا، ان کو روح کو بھی تڑپایا۔ آج جو 100 کارڈ کچا یا پکا مسودہ لے کے آپ گھوم رہے ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے بتائیں، سوائے مارشل لا لگانے کے جو کہ انڈکلیئرڈ لگا ہوا ہے، اب صرف آئین میں وہ ترامیم آپ کرانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ مثلاً آرٹیکل 8 ختم کرا کے یا ترمیم کر کے آپ آرمی ایکٹس کے تحت آپ لگانا چاہتے ہیں ملٹری کورٹس، آپ آرٹیکل 199 میں ترامیم کرا کے ریٹ پٹیشن مینٹینیبل نہیں کرانا چاہتے تاکہ کسی بھی بندے کو اٹھائیں نیشنل سیکورٹی کے نام پہ، کسی کو مار دیں، کسی کی لاش پھینک دیں، آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج جب انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے تو اس کو بطور سزا آپ کسی ایسی ہائی کورٹ میں بھیج دیں اور وہاں وہ سینیارٹی کے باوجود چیف جسٹس نہیں بنے گا۔ پھر ایسی آئینی عدالت آپ بنائیں جس کو اپوائنٹ کرے گا شہباز شریف اور آصف علی زرداری، یعنی جو ووٹ اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے منی لانڈرنگ کے ذریعے اب پیسے کا استعمال کر کے وہ یہاں مسلط ہونا چاہتے ہیں، آپ وہ لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ آئینی عدالت، مجھے بتائیں آئینی عدالت کیا ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنتی ہے؟ فیڈرل کوڈ کون سی ہوتی ہے جو فیڈرل کے تمام کیسز بھی آ سکیں اور فیڈرل کے پورے پاکستان کے کیسز نہ صرف وہ عدالت سن سکے بلکہ آئین کے تحت بنی ہوئی عدالت، یہ فیڈرل کورٹ، سپریم کورٹ فیڈرل کورٹ ہی ہے۔ اور کیا ہے آپ کو پتا ہے 56 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے یہاں سپریم کورٹ کا نام، جو اب سپریم کورٹ ہے، اس کا نام فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا، وہ فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ کے نام سے آ گئی۔ اب آپ نے 70 سال لگا کے ایک آپ نے آئینی عدالت بنائی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے اور انڈیپینڈنٹ ججز کو لگایا ہے۔ چند ایک ججز ایسے آ جاتے ہیں جیسے قاضی صاحب ہیں، لیکن اوورآل انڈیپینڈنٹ ایک جسٹس سسٹم آپ نے بنایا ہے اور آخری 18th امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے اس میں تبدیلی کر کے سینئر موسٹ کا نام بھی ایڈ کر دیا، تو اب آپ اس کے اوپر حملہ آور ہیں۔ اور وہ حملہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ریفارمز کر رہے ہیں۔ 22.5 لاکھ کیسز لوور جوڈیشری میں جو کہ اس وقت بیک لاگ کا 85% ہے، ان کٹ پتلیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کدھر ہیں؟ ان کا تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اور آپ جب کہتے ہو مجبوری ہے اور 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ضروری ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں وہ آپ اس کو اسٹیبلشڈ اینڈ ایڈمٹ کر چکے ہو اور کر رہے ہو تاکہ قاضی فائزہ کو وہاں مسلط کیا جائے اس ملک کے اوپر اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ آپ کینگرو کورٹس بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایکسٹینشن دے کے اور ایسے لوگ وہاں بھرتی کیے جائیں جس طرح آج آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنی ایک سبارڈینیٹ قسم کا انسٹیٹیوشن بنا کے رکھ دیا ہے اور اس کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے جو ریٹرننگ آفیسرز آپ نے بنائے تھے تاکہ وہ جو چوری ہے وہ یہاں کھلنے کی بجائے وہ سپریم کورٹ، وہ آئینی عدالت میں جا کر کھلے۔ اور پھر اس میں جو سازش ہے، یہ آرٹیکل 63A کا جو رولا ہے سارا، یہ اس وقت ان کو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا، آپ خود کیوں اس میں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ تو اس آئینی عدالت کے سربراہ بننا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے اندر بیٹھ کے اس طرح بلڈوز کر رہے ہیں اور ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں
اور اس سے پہلے جاتے جاتے آپ یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں تاکہ لوٹاکریسی اور ہارس ریٹنگ کے ذریعے یہاں سو کارڈ آئینی ترمیم کی جا سکے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت سچویشن ہے کہ اگر ہم یہ ان کی سازش اور کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پابندی لگائی جائے اور اس کو کنفرم کرے قاضی فائز صاحب، وہ کہے جی بالکل درست لگی ہے. یہ بےایمانی ہے ان کی، اور یہ ملٹری کورٹس کے کیسز سویلینز کو یہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزائیں دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو کنفرم کرے گا قاضی فائز صاحب، اور ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن ہوگی اس کی بھی اپیل جائے گی قاضی فائز صاحب کے پاس اس سو کارڈ آئینی عدالت میں. یہ سوائے سازش کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت تبدیل ہو چکا ہے، پاکستان کی یوتھ تبدیل ہو چکی ہے. لوگوں کے ذہنوں کو آپ ووٹ نہیں کر سکتے، لوگوں کے نظریات ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ 90% لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ غلط کام کرو گے تو 90% لوگ آپ کے خلاف بھی بات کریں گے نا. آپ اگر ملک میں صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت میں چلے جائیں، ملک کے دفاع کی طرف توجہ دیں جس کے لیے آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں، بلاول کہتا ہے کہ جی سی او ڈی میں یہ بات ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آئینی عدالت ہوگی. بھائی ذرا خاموش رہیں، آپ بیچ میں نہ بولیں. آئینی عدالت بنے گی، مجھے یہ بتائیں اس میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل ختم کریں گے. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے اور جو یہ سارے استعمال مس یوز ہے اس کے لیے آپ ان کو دیکھو گے، چیک کرو گے. اس صحافیوں کی انڈیپینڈنس کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہے. آپ کو سی او ڈی مس یوز کر ہوئے سی او ڈی دی جانے تمام باتیں آپ کو یاد نہیں رہتی، اور آپ کو وہ یاد رہتی ہے جو آج ان کے درمیان سے دوڑ ہے کہ بوٹ پالش جلدی بوٹ پالش کرے تاکہ اس کو اقتدار ملے. شباش ہی بوٹ پالش کر کر کے تھک گیا ہے، اور اب ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ اگر زیادہ اچھے بوٹ پالش کریں تب بہتر ہمارے لیے کا بھیک میں کچھ مل جائے. یہ نہ ملک کے ساتھ ہے، نہ آئین کے ساتھ مخلص ہیں، نہ قانون کے ساتھ مخلص ہیں. اس وقت نظام انصاف واحد فورم رہ گیا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ آور ہے. ہم وکلا بھی اور پی ٹی آئی بھی ان خلاف بھرپور ان کے خلاف احتجاج بھی کرے گی اور ہم ریزسٹ بھی کریں گے. ہم سپریم کورٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سو موٹو نوٹس لیں جس طرح ملک اسد ججمنٹ آئی تھی. آپ کوئی بھی غیر آئینی فیصلہ آپ اس کو سیٹ اسائڈ کریں، فل کورٹ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ کو بتا دوں کہ جو سارے چور ہیں نا وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے. چوروں کا پیچھے فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. ان کو لایا کون ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ فارم 45 کس نے بنوائے ہیں؟ یہ وہ جو کرپٹ بیوروکریسی ہے، آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے خود یہ کام کیا ہے؟ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. اور وہ اب اپنے مفادات کے لیے، اور ان چوروں کا اس کے اندر مفاد ہے، ان ڈاکوؤں کا اس کے اندر مفاد ہے. مفاد کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس میں اپنے آپ کو یہ ایڈجوڈیکیشن نہ ہو سکے ان کیسز کی جو کیسز ہو رہے تھے. اچھا، دوسری بات آپ نے کی صادق سنجرانی کی. وہ صادق سنجرانی کو ہم نے نہیں لا کر کے ووٹ دیے تھے. جس طرح اس نے خرید و فروخت کی اس نے یا اسٹیبلشمنٹ نے. ہمیں تو افسوس ہے اس بات کا کہ سنیں، ہماری پارٹی نہیں تھی. وہ چور، سن لیں نا، سن لیں، وہ چور جو آج اپنے آپ کو بڑے حقیقی جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، وہ 64 ووٹ دیتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے. اس میں ہم نہیں تھے. وہی چور اٹھتے ہیں جب ووٹ دیتے ہیں خفیہ، وہ اس میں سے نکلتے ہیں 46 یا 48، اور وہی چور بیٹھتے ہیں 64، وہ کہتے ہیں ہم میں سے کس نے چوری کیا، آئیں اس کا فیصلہ کریں. تو جس نے بھی چوری کی ہے وہ کل بھی غلط تھا، جس نے آج چوری کی ہے وہ بھی غلط ہے.
ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں ان چیزوں سے باز آ جائیں. یہ آپ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں, یہ ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. ملک کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے, نہ کہ آپ سیاست میں ملوث ہوں, نہ کہ اس قاضی بھائی صاحب کو مسلط کرنے کے لیے نظام انصاف پہ حملہ آور ہوں. دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, نہ وہاں معاشرے ترقی کرتے ہیں, نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں, نہ ہی اس کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں, بلکہ اس کے ذریعے ہم پیچھے ہی جائیں گے.